کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی. میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا. 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں. یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے. تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے. اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا. بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں، تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو. یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں، کوئی اس میں بھی نہیں پتہ، ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کسی ٹنگا جو میں این چکی کھڑا یا این پیر رکھی کھڑا، پیٹ انگلیاں دے پیٹ دینے لائی کدی نہیں نماز. ادھر وضو کر دیا اٹھی مسجد جھاڑو کر دیا آ جائے گا، وضو بھی اینج کرے گا، ایتھے تک پانی آئے گا. وضو کر دیا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے. پھر اے جناب اے پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا، ایتھوں لے کے ایتھے تک کے سارا. تے کئی جناب اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں، اینجی ٹوٹی کھولی رکھ دیں. وضو نہیں، وضو انسان کرے، لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف، فرمایا سعد کی فضول خرچی کر رہے ہیں. عرض کی تھی حضور پانی میں بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار، فرمایا وین دے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا. کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں. اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں. رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملے، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے. رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا. رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہذا ہمیں ووٹ چاہیے. اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب رمضان سے تو پیار ہے، جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا. ہاں جی، پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے. لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا. کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی. آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنے گی. اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنے گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا. میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کوڑ. ہاں جی، امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی. میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں، میں نے کہا آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی. ہاں 20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پیوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا. حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ، تو فرمایا اتنا ہی ثواب ملے گا. ہاں جی، تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار.
کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، ہاں رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے۔ قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے۔ تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے۔ یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ایک گلیاں چھوڑو، اے ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے، یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال، اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اے خوراکاں اور 10 سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکاں کھوا رہے، اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے، 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہوگا۔ جس دن 20 دن میں چوچا تیار ہونا ہے برائلر، جب وہ کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا۔ ہوں اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے، فلاں چاہیے، وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں، شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے، ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے۔